ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس ایک صاحب آئے، دل کے پیشنٹ تھے، کہتے ہیں میں بہت پریشان رہتا ہوں، ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ کسی بھی وقت مر سکتے ہیں۔ بہت ٹینشن میں تھے کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا آپ کسی بھی ٹائم پہ، آپ لوگ ذرا سینٹینس کمپلیٹ کریں گے نا تو مجھے بات چیت میں آسانی ہوگی، تاکہ مجھے لگے گا کہ آپ میرے ساتھ شریک ہیں۔ پریشان ہو کے آئے کہ ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ آپ کسی بھی ٹائم پہ مر سکتے ہیں۔ میں نے پھر اس کی تسلی دی، میں نے کہا بھائی کوئی بھی دنیا میں کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا، یہ ایک ایسا کام ہے جس میں خصوصاً پاکستان میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے ہاں زندہ رہنے پر کچھ مسائل ہیں، اگر آپ مرنا چاہیں تو پھر گورنمنٹ کی طرف سے، ڈاکٹروں کی طرف سے، مختلف اداروں کی طرف سے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ تو موت تو ایک ایسی چیز ہے جو 100% یقینی ہے، لازمی ہے، جس سے دنیا میں کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو 950 سال کی زندگی دی تھی، زندگی تو اس سے بھی زیادہ تھی، 950 سال تو آپ کے تبلیغ میں گزرے ہیں، وہ بھی چلے گئے بھائی دنیا سے۔ تو یہ زیادہ بڑا ایشو نہیں ہے کہ کون کب مرے گا، کیوں مرے گا، کس وجہ سے مرے گا، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ ہمارے ایک ریلیٹو تھے جو بہت زیادہ صحت کا خیال کیا کرتے تھے، اب بھی ہیں، اللہ ان کو حیات دے، خاص طور پہ شوگر سے بہت زیادہ بچتے تھے، پھر بھی شوگر ہو گئی ان کو۔ میں نے کہا بھائی آپ تو اتنا زیادہ احتیاط کرتے تھے، آپ کو شوگر کیوں ہوئی؟ تو انہوں نے میری حیرانگی کو دور کیا یہ کہہ کے بھائی مرنا نہیں ہے کیا؟ مرنا تو ہے نا کوئی بھی کسی طریقے سے۔ بہاری زبان آپ نے سنی ہوگی، بہاری لوگ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، ان کی کہاوتیں اور مثالیں بڑی مشہور ہیں، کہتے ہیں جو نہ کٹے آری سے وہ کٹے بہاری سے، یعنی بات چیت میں بڑے ماہر ہوتے ہیں وہ۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہنے لگے، بہاری تھے وہ، تھے کیا ہیں ابھی بھی، وہ کہتے تھے بھائی جب انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے، حالانکہ کوئی لاجک بنتی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ جو میری بہنیں مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان سے بھی مخاطب ہوں۔ تو جب انسان پہ کوئی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے، حالانکہ کتے کی پہنچ وہاں تک ہوئی کیسے یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن کتا کاٹ لیتا ہے۔ تو ایک صاحب گئے نا کسی کے گھر، کتا بھونک رہا تھا بہت زیادہ، تو وہ ڈر گئے، تو میزبان نے کہا کہ آپ نے وہ مثال نہیں سنی ہے کہ بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں ہیں، تو آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے تو سنی ہے، پتہ نہیں آپ کے کتے نے بھی سنی ہے کہ نہیں سنی ہے، اس کو یہ بات معلوم ہے کہ نہیں۔ تو یہ ایک حقیقت ہے بھائی، ہم سب نے دنیا سے جانا ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کے استاذ تھے مفتی محمد شفیع صاحب، جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ ہیں، والد ہیں سوری۔ تو ایک دفعہ ان سے مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب میری شادی ہوئی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ کسی وقت میرے والد کی بھی نکاح ہوا ہوگا، پھر میرے دادا کا بھی کسی ٹائم پہ نکاح ہوا ہوگا، تو وہ تمام چیزیں ونس اپون اے ٹائم بن گئی ہیں، وہ تمام واقعات کیا بن گئے ہیں؟ ونس اپون اے ٹائم۔ ہمیں کوئی چیز نہیں لگ رہی ہوتی، آج ماشاءاللہ یہ دولہا بیٹھے ہوئے ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ جی مشتبہ صاحب، اللہ دیکھ دو ہمارے یہاں ینگ دولہا، یہ مسلمانوں میں ہی کلچر رہ گیا ہے، 2 دانت کے دولہا صرف آپ کو مسلمانوں میں ملیں گے۔ آپ باہر ملکوں میں جائیں نا، 55 60 70 یہ چل رہا ہے۔ یہ نکاح کی جو ایک خوبصورت بندھن ہے، یہ صرف صحیح معنوں میں مسلم سوسائٹی میں رہ گیا ہے۔ اسی وجہ سے فیملی سسٹم آپ دیکھیے گا 20-30 سال کے بعد مسلمانوں کا ہی رہے گا، باقی سب ختم ہو گیا۔ چچا ماموں خالہ پھپھی تایا سب مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں؟ شارٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ نکاح جب ختم ہوگا تو خاندان ختم ہوں گے نا۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں نوجوان دولہا دیکھتا ہوں کہ بھئی صحیح ماشاءاللہ صحیح چل رہے ہیں بھی الحمدللہ لوگ، اس یورپین تہذیب سے، مغربی کلچر سے جس نے ہمارا خاندانی نظام تباہ و برباد کرنے کی ٹھان لی ہے، جیسے خود تباہ ہو گئے ہمیں بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں، تو پورے طور پر ابھی ہم الحمدللہ اس سے متاثر ہوئے نہیں۔ تو میں بتا رہا تھا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ میں سوچتا تھا کہ کبھی میرے والد کی بھی شادی ہوئی ہوگی، دولہا بنے بیٹھے ہوں گے، والدہ دلہن بنی بیٹھی ہوں گی، پھر کبھی میرے دادا کی بھی، تو کیسے ٹائم گزر جاتا ہے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا آپ تو دادا دادی کا سوچتے ہیں، میں سوچتا ہوں ایک دن آدم علیہ السلام کی بھی شادی ہوئی تھی، وہ بھی سب سے عظیم واقعہ تھا۔ ہزاروں سال گزر گئے بھائی، گزر گئی گزران، کیا جھوپڑی کیا میدان، آج ہم یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، آج دولہا کی ماشاءاللہ شادی ہو رہی ہے۔ ایک دور آئے گا ان کے پرپوتے کہہ رہے ہوں گے ونس اپون اے ٹائم ہمارے پردادا کی بھی شادی ہوئی۔ اتنی جلدی اور اتنی سپیڈ کے ساتھ ٹائم گزر رہا ہے دنیا میں میرے بھائی، کسی بھی چیز کو روکنا اگر ناممکن ہے۔ تیز رفتار ٹرین کو روکا جا سکتا ہے، ہوا میں اڑنے والے جہازوں کو روکا جا سکتا ہے، میزائلوں کو روکا جا سکتا ہے، خلا میں جانے والے سیاروں کو روکا جا سکتا ہے، ٹائم کو روکنا کسی کے سوری میں کراچی کا ہوں تو تھوڑا باپ دادا پہ آ جاتا ہوں، کسی کے فادر میں دم نہیں ہے، تھوڑا اس کو ہم
مہذب کر لیتے. کسی میں دم نہیں ہے کہ ٹائم کو روک کے دکھائے. غلط تو نہیں کہہ رہا, کیا خیال ہے بھائی؟ اب ٹائم کو روکنا چونکہ ممکن نہیں ہے. ہم بچے ہوتے ہیں, جوان ہوتے ہیں, پھر بوڑھے ہو جاتے ہیں. جب جوان ہوتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں ہم ہمیشہ ایسے ہی چمکتے دمکتے رہیں گے, لیکن نہیں بھائی, آہستہ آہستہ بڑھاپا آنا شروع ہوتا ہے. اس کی سب سے پہلی علامت ہوتی ہے بال کا سفید ہونا. خواتین کے سر کے بال سفید ہوتے ہیں, مردوں کی داڑھی کے بال, سر کے بال سفید. آپ دیکھتے ہیں کہ جب پہلا بال سفید ہوتا ہے تو ہم چپکے سے لے جا کے بغیر کسی کو بتائے, بیگم کو بھی نہیں پتا چلنے دیتے, اور وہ بال توڑ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں, اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں میں ابھی بوڑھا نہیں ہوں, یہ تو اصل میں کوئی وائٹامن تھا جو آگے پیچھے ہو گیا تھا. ہو جاتا ہے پانی کی وجہ سے, ماحول کی وجہ سے ایک آدھ بال سفید ہو جاتا ہے. جوان ہوں میں, ابھی بوڑھا نہیں ہوں. کیا خیال ہے؟ اس بال کو اندر کو یوں کر دیں گے, یا تھوڑا سا یوں گھما دیں گے, یا نکال کے پھینک دیں گے, اور اپنے نفس کو ہم تسلی دیتے ہیں کہ بعض دفعہ کچھ وائٹامنز ایسے ہیں جی, کچھ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں, کچھ تھوڑا خوراک بھی آج کل ایسی ہو گئی, تو میں کوئی بات نہیں, تھوڑا اپنی خوراک کو فوکس کروں گا تو دوسرا بال انشاءاللہ سفید. آپ لوگ جملہ کمپلیٹ نہیں کر رہے ہیں نا بھائی, دوسرا سفید نہیں ہوگا. تھوڑے دن بعد جب ہم شیشے میں دیکھتے ہیں تو دوسرا بھی سفید ہو جائے, پھر اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کوئی بات نہیں یار, ابھی مختلف میڈیسن آ رہی ہیں, سپلیمنٹ آ رہے ہیں. لیکن ایک دن اٹھتے ہیں تیسرا بھی سفید, اس کو بھی توڑ دیا, چوتھا بھی سفید, پانچواں بھی سفید. پھر آدمی کہتا ہے اگر میں نے توڑنا شروع کر دیے تو فارغ البال ہو جاؤں گا میں. کیا خیال ہے بھائی؟ یعنی بال سے کیا ہو جاؤں گا؟ فارغ. دہشت گردی کا اڈا ہی ختم ہو جائے گا, جو روب ہے نا بال سے. تو پھر انسان, میں نے ایک ڈاکٹر سے کہا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ جو بال سفید ہو رہے ہوں تو اس کا کیا علاج ہے؟ انہوں نے کہا کتنی عمر میں؟ میں نے کہا 50 سال میں. انہوں نے کہا اس پہ خوشی مناؤ کہ بال باقی ہیں, کیونکہ تھوڑے دنوں میں آپ کی ٹینشن یہ نہیں رہے گی کہ سفید کیوں ہو رہے ہیں, اب اس سے بڑی ٹینشن آنے والی ہے کہ غائب کیوں ہو رہے ہیں. پہلے آپ سفید بال اپنے اختیار سے توڑ کے ختم کیا کرتے تھے, اب جو آپ کے سفید بال رہ جائیں گے ان کو بچانے کی کوشش میں ٹائم گزارو گے کہ یہ کسی طرح رہ جائیں تاکہ کالا تو کر سکوں کسی چیز کو میں. کیا خیال ہے بھائی؟ کلر تو لگا سکوں. دیکھیں بالوں پہ کتنی محنتیں ہو رہی ہیں, ہیئر ٹرانسپلانٹیشن ہو رہا ہے, اور کیا کیا ٹیکنالوجی آ رہی ہے کہ میں بوڑھا نہ ہو جاؤں, بس میں جوان نظر آؤں دیکھنے. خواتین بھی کوشش کر رہی ہیں, مرد بھی کوشش کر رہے ہیں, لیکن کیا کریں بھائی, بڑھاپا ایک حقیقت ہے. آپ کتنا ہی لڑ لیں, جم چلے جائیں, صحت اچھی کر لیں, لیکن بڑھاپے کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. پھر تھوڑے دنوں میں بالوں کا مسئلہ آدمی بھول جاتا ہے, کہتا ہے چلو یار سفید ہے تو رہنے دو ایسی, کب تک لڑتے رہے. کمر کا مسئلہ کھڑا ہو, ڈاکٹر صاحب بالوں کو چھوڑو, کمر میں کیا رہنے لگا ہے؟ پین. ڈاکٹر صاحب آپ دیکھو مسجدوں میں کرسیاں کتنی آ گئی ہیں. کیا خیال ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے تھوڑے ہماری جو نسلیں وہ بھول جائیں گی کہ نماز کھڑے ہو کے پڑھی جاتی ہے. ہماری نسلیں سمجھیں گی شاید صدیوں سے یہی طریقہ چلا آ رہا ہے, جوان لوگ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں کرسیوں پہ. گھٹنوں کے مسئلے, کمر کے مسئلے, گردن کے مسئلے, پھر شوگر, پھر بلڈ پریشر, پھر ایک چیز ٹھیک کرو تو دوسری, پھر اور جو ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں وہ ان کی اپنی حالت دیکھ لو بیچاروں. تو یہ کیا ہے بھائی, ایسا ہے کیوں؟ اور یہ دنیا میں ہر قوم کے ساتھ ایسا, ہمارے ساتھ نہیں ہے. جو ترقی یافتہ قومیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے, بڑھاپا سب پہ آتا ہے, پھر انسان مر جاتا ہے. اللہ نے تعالیٰ نے اس پروسیس کو قرآن میں کئی بار بیان کیا ہے کہ اس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں بنایا, پھر تمہیں بچہ بنایا, پھر تمہیں یبلغ اشدکم, تم جوانی کی دہلیز پہ پہنچتے ہو, اور پھر ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق, پھر ہم تمہیں بڑھاپے کی طرف لے جاتے ہیں, کمزوری کی طرف لے جاتے ہیں. تو یہ سارے تصرفات ہیں جو انسان کی باڈی پر ہوتے ہیں, اور ان سب چیزوں کی وجہ ہے ٹائم. اگر ٹائم گزرنا بند ہو جائے تو ہم ہمیشہ جوان رہیں, کچھ بھی نہ ہو ہمارے ساتھ, خوش ہیں تو ہمیشہ خوش رہیں. لیکن ٹائم کیا کرتا ہے, ایک کنڈیشن میں, ایک حالت میں ہمیں رہنے نہیں دیتا, اور ٹائم روکنے والی ابھی تک کوئی مشین ایجاد نہیں ہوئی ہے, اور آئندہ بھی کوئی چانس نہیں ہے. تو اب اس میں دو طبقات ہیں. وہ کہتے ہیں ٹائم جب گزر رہا ہے تو کیوں نہ اس ٹائم کو انجوائے کیا جائے. 4 دن کی زندگی ہے, کوفت سے کیا فائدہ. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ کافر کا کانسیپٹ ہے, کافر کا نظریہ ہے. یار ٹائم گزر جائے گا بھائی, لائف کو کیا کرو, انجوائے کرو. جو قرآن کو نہیں مانتے, خدا رسول کو نہیں مانتے, آخرت کو نہیں مانتے, اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں یار ٹائم گزر رہا ہے تو لائف کو انجوائے کرنا ہے. ہم ہیں ہی اسی لیے. ہم کس کے لیے؟ اب کمپلیٹ ہی کر رہے بھائی, ہم لائف کو انجوائے کرنے کے لیے. یہ زندگی دوبارہ تھوڑی ملے گی. آپ کو ایک خربوزہ میٹھا مل گیا, اور کسی نے بتایا آئندہ قیامت تک آپ کو کبھی خربوزہ نہیں ملے گا. آپ ایک پھانک بھی چھوڑو گے خربوزے کی, ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی خربوزہ نہ کھائے, لیکن اس دن لازمی کھاؤ گے کہ دوبارہ مجھے خربوزہ نہیں ملے گا کبھی. تو انگریز بھی یہ کہتا ہے یہ زندگی خربوزہ ہے بھائی, میٹھا. سمجھ رہے ہیں؟
یہ دوبارہ نہیں ملے گی. لہذا لائف کو کیا کرو؟ بولے انجوائے. کیسے انجوائے کرو؟ کہ جیسے دل چاہے ویسے انجوائے کرو. شراب پیو، بدکاریاں کرو، زنا کرو، اور وہ تمام چیزیں جو آپ کی لائف کی انجوائمنٹ میں رکاوٹ بنے، ان تمام رکاوٹوں کو راستے سے ہٹا. تو انہوں نے سب چیزیں ہٹا. سب سے پہلے بیگم کو ہٹایا مارکیٹ. انگریز نے سب سے پہلے کس چیز کو ہٹایا؟ اس نے کہا مسلمانوں کی زندگیوں میں بیوی ہوتی ہے، اور پھر دیکھو ان بیچاروں کی حالت کیا ہوتی ہے. عورت کی زندگی میں شوہر ہوتا ہے تو وہ حقوق دیتی ہے، سربراہ باندھتی ہے، اس کو چھوڑو. بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا رشتہ توڑنا مشکل ہوتا ہے یا آسان ہوتا ہے؟ اور میاں بیوی کا رشتہ توڑنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ مشکل ہے. کہہ رہے یار کیا خامخواہ کی ٹینشن کیوں پال رہے ہو؟ کتنے لطیفے بنے ہوئے ہیں نا میاں بیوی پہ. ایک آدمی بیگم کو دفنا کے آیا تو بادل گرجے، کہتا ہے پہنچ گئی. لگتا ہے پہنچ، ادھر جا کے بھی کیا ہو رہی ہے؟ گرج رہی ہے. تو گرل فرینڈ پہ ایسے لطیفے نہیں بنے ہوئے. جب چاہا تعلق رکھا، اپنی حرام خواہش پوری کی، جب چاہا چھوڑ دیا. تو انگریز نے نکاح کو ختم کیا. اس سوسائٹی میں شادی وادی نہیں ہوتی ہے 50-55 سال میں بڈھے ہونے کے بعد کہتے ہیں چلو یار کوئی ایگریمنٹ کر کے رہ لیتے ہیں. جب رہ ہی رہے ہیں اور اس کے بعد بھی کوئی حقوق نہیں ہوتے. اپنے خرچے پہ وہ چائے بنائے گی پیے گی، آپ اپنے خرچے پہ چائے بنا کے پیو گے. ذمہ داریاں نہیں اٹھاتا وہ کہتے ہیں بھائی ذمہ داریاں اگر آپ نے اٹھا لی تو لائف سے انجوائمنٹ کیا ہو جائے گی؟ ختم. تو ہم لائف میں انجوائے کرنے کے لیے انہوں نے کہا یار کبھی کبھار آدمی ٹینشن میں بیٹھا ہوتا ہے تو لائف کو انجوائے کرنے کے لیے ضروری ہے کوئی ایسے ڈرگ ہو، کوئی ایسے نشے کی چیز ہو جس سے آپ غم بھول جائیں. اس کے لیے انہوں نے شراب کا سہارا لیا، چرس کا سہارا لیا، مختلف قسم کے نشے کی چیزوں کا سہارا لیا. تو شراب بھی پیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ادھر توجہ. شراب بھی پیتے ہیں اور ڈرگس بھی لیتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. پھر انہوں نے کہا کہ یار یہ جو ماں باپ ہے نا یہ بھی کباب میں ہڈی. ماں باپ کیا ہے؟ کباب میں. اب ان کے ہم پر احسان ہے، انہوں نے ہمیں جنا، ماں نے ہمیں دودھ پلایا، بچپن میں پالا، ٹھیک ہے پال پوس کے بڑا کر دیا، اب ہم بھی ان کو پالیں. یہ کیا مسئلہ؟ ہم ٹینشن کیوں پالیں؟ اگر اس نے حماقت کی ہے تو ہم حماقت کیوں کریں؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ بھائی وہ کہتے ہیں اولاد پیدا کرنا ہی حماقت ہے، تبھی ان کے یہاں نہیں ہوتے پیدا ہوا. گورنمنٹ انعام دیتی ہے ایک بچہ پیدا کیا تو اتنے لاکھ روپے ملیں گے، ورنہ وہ کہتے ہیں ٹینشن ہے بھائی یہ نہیں پالنی. عورتیں بھی کہتی ہیں، مرد بھی کہتے ہیں چھوڑو بھائی کتا پال لو، کتے میں کوئی ٹینشن بولے نا نہیں ہے. کتا پالو، کتے میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. اولاد میں 20 قسم کی ٹینشنیں ہو سکتی. اولاد کی پڑھائی کی فکر ہوگی، اولاد کی تربیت کی فکر ہوگی، اور پھر ان کی اولادیں تو ویسے بھی ابا اماں کو پوچھتی نہیں ہے تو اس ایسا بچہ تو ویسے ہی پیدا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انجوائمنٹ جو ہے جس میں ابا اور اماں اس انجوائمنٹ میں چونکہ بہت بڑی رکاوٹ ہیں، لہذا ابا کا ٹھکانہ کہاں ہونا چاہیے؟ اولڈ ہاؤس. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اماں کا جنازہ کہاں سے نکلے گا؟ بولے نا اولڈ. یہاں نہیں، یہاں کھانسیں گے، جراثیم پھیلائیں گے اور مسائل ہوتے ہیں ان سے. وہ جائیں، گورنمنٹ کا کام ہے ان کو پالے. تو یہ ایک سوچ ہے، ایک طرز زندگی ہے. قرآن بالکل اس کے اگینسٹ ہے. اب یہ ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم قرآن کا انکار کرتے ہیں یا قرآن کو ہم مانتے ہیں. اللہ کہتا ہے تم پیدا ہوئے نہیں ہو، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. اپنی مرضی انجوائمنٹ کی زندگی وہ اختیار کرتا ہے جو اپنی مرضی سے آیا ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک مثال دے رہا ہوں. فار ایگزامپل مجھے عمیر بھائی نے یا عارف جیوا صاحب نے بلایا اس ایونٹ پہ. فرض کریں مجھے آنے جانے کا ٹکٹ دیا انہوں نے کہ کراچی سے آپ بائی ایئر آئیں، بائی ایئر جائیں، یہاں بیٹھیں. یہاں آ کے میں بیان نہیں کر رہا، اور یہاں آ کے میں اپنے تمام ریلیٹیو سے مل کے چلا گیا اور ان کو میں نے ٹائم نہیں دیا. تو ان کو مجھ پہ ناراض ہونے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ بولیں گے صاحب ہم نے آپ کو بلایا اور ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، اور آپ نے اپنے ہی ریلیٹیو سے ملنا تھا تو آپ آ جاتے. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کو کمپنی نے بھیجا کوئی پروجیکٹ دے کے، بائی ایئر آنے جانے کا ٹکٹ دیا، کھانا پینا سب کچھ، کراچی بھیجا فار ایگزامپل. آپ وہاں گئے اور جو کمپنی نے جس کام کے لیے بھیجا ہے اس کام کو آپ فوکس نہیں کر رہے اور وہاں آپ اپنے کاموں میں الجھے ہوئے ہو. اب کمپنی آپ سے کہتی ہے بھائی ہم نے آپ کو جو پیسے دے کے بھیجا ہے اور اتنی سہولتیں دی آپ کو، تو آپ کہہ رہے ہو میں کسی کا غلام تھوڑی ہوں، میں کراچی آیا ہوں لائف کو انجوائے کرنے کے لیے. تو کمپنی کہے گی کم بختو اپنے خرچے پہ انجوائے کرو نا لائف کو. کیا خیال ہے بھائی؟ اپنے خرچے پہ کرو نا. آپ آئے تھوڑی ہم نے آپ کو بھیجا ہے. تو دیکھیں ہم دنیا میں آئے نہیں ہیں، ہمیں پیدا کیا ہے کسی نے. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. قرآن کہتا ہے تم خود سے نہیں بنے ہو. ایک بے جان روبوٹ آٹومیٹیکلی خود سے بن سکتا ہے جس کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہ ہو، ناک میں سونگنے کی طاقت نہ ہو، کان میں سننے کی طاقت نہ ہو. وہ روبوٹ خود بخود نہیں بن سکتا. ایک روبوٹ کو بنانے والا سائنٹسٹ انسان
جس کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت ہو، جس کے کانوں میں سننے کی طاقت، جس کے زبان میں بولنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت، وہ خود بخود کیسے بن سکتا ہے بھائی؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اتنا پیچیدہ نظام ہے انسان کے ایک ایک پارٹ کا. آنکھ کو اسٹڈی کر کے دیکھیں کیسے ویڈیو بن رہی ہے آنکھ میں، کان کو اسٹڈی کر کے دیکھیں کان میں جو آواز کی لہریں ٹکراتی ہیں اور کیسے ہمیں سنائی دیتا ہے. اتنا پیچیدہ نظام ہے. انسان تو دور کی بات، انسانی باڈی کا ایک پارٹ بھی اربوں خربوں سال میں آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں بن سکتا، نہ ایوالو ہو کے بن سکتا ہے، نہ ویسے بن سکتا ہے. تو اللہ قرآن میں اپنا تعارف، کیونکہ اللہ کی کتاب ہے نا قرآن، تو اپنا تعارف کروا رہا ہے، انٹروڈکشن کروا رہا ہے کہ میں نے تمہیں بنایا ہے، تم خود بخود نہیں بنے ہو، بنایا اللہ نے. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے یہ جن نعمتوں سے تم لطف اندوز ہو رہے ہو یہ بھی کس نے پیدا کی ہیں؟ یہ خود بخود نہیں ملی ہیں. آپ مجھے بتاؤ، بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو جاتا ہے، یہ حسن اتفاق ہے کیا ہے بھائی؟ یہ حسن اتفاق ہے. آپ بھوکے تھے، آپ کو ضرورت تھی کسی صحرا میں پانی کی، اتفاق سے وہاں چشمہ جاری ہو گیا، آپ جیسے ہی وہاں پتھر کے قریب پہنچے پانی پھوٹ گیا. آپ کہو گے یار، ایک دفعہ کہو گے آپ حسن اتفاق ہے یار کہ میں پیاس بھی لگ رہی تھی اور میں یہاں سے گیا اور پتھر سے پانی نکل آیا، تو ایک دفعہ آپ کہہ سکتے ہو، شک ہو سکتا ہے یار یہ کیا ہو گیا، اتفاق سے ہو گیا. تھوڑی دیر میں آپ کو بھوک لگی، بھوک جیسی لگی اوپر سے روٹی آ کے گر گئی آپ کے اوپر، آپ شک میں پڑو گے نا کہ یار یہ عجیب غریب قسم کے اتفاق ہو رہے ہیں کہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز پیدا ہو رہی ہے بھائی. تو آپ اس میں بھی تعویل کر لو گے یار حسن اتفاق ہے کہ بھوک لگی تھی تو اتفاق سے روٹی آ گئی. پھر آپ کو ضرورت تھی گرم لباس کی، اتفاق سے وہاں کوئی کوٹ پڑا ہوا تھا. دو چار دفعہ میں آپ بولو گے بھائی یہ حسن اتفاق نہیں ہے، کوئی غیبی طاقت میری مدد کر رہی ہے، جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز مجھے پرووائڈ کی جا رہی ہے. اب ہم انسان کے حسن اتفاق کی طرف دیکھتے ہیں. بچہ پیدا ہوا، اس کو ضرورت ہے خوراک کی بھی اور پانی کی بھی. کیا خیال ہے، ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ ماں کی چھاتیوں میں چشمے جاری کر دیتا ہے دودھ کے، اور ایسا دودھ پیدا کیا اس نے بچے کی ضرورت کے لیے اس سے زیادہ سوٹیبل چیز کوئی پیدا ہو نہیں سکتی، آج تک کوئی بنا نہیں سکا ہے. اور اس دودھ کی کوانٹٹی بھی اتنی ہے جتنی بچے کو ضرورت ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ بچے کی نیڈ اگر زیادہ ہے تو زیادہ دودھ پیدا ہوتا ہے، نیڈ کم ہے تو کم دودھ پیدا ہوتا ہے، الا ہی کہ کوئی خاتون بیمار ہو، ایک الگ بات ہے. اور وہ دودھ پیدا ہو رہا ہے جس سے بچے کی آنکھ میں روشنی بھی آ رہی ہے، بچے کی کان میں سننے کی طاقت بھی بڑھ رہی ہے، بچے کی زبان میں بولنے کی طاقت بھی بڑھ رہی ہے، بچے میں بیٹھنے کی طاقت، پہلے لیٹا رہتا ہے آہستہ آہستہ بیٹھنا شروع ہوگا، چلنا شروع ہوگا. یہ ساری طاقتیں اس ایک دودھ سے اللہ بچے کی پوری کر رہا ہے. بھائی جس وقت بچے کو دودھ کی ضرورت تھی اسی ماں کی گود میں وہی دودھ کے، پہلے ماں روٹی کھا رہی تھی، بچے کی آنکھ ناک کان یہ چیزیں بن رہی تھی، ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا ہے اور اسی روٹی سے دودھ پیدا ہونا شروع ہو گیا. یہ حسن اتفاق نہیں ہو سکتا بھائی، یہ حسن اتفاق نہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ تمہیں جوان کرتا ہے، بڑا کرتا ہے آسمان سے. اب آپ کو صرف دودھ کے علاوہ بھی چیزوں کی ضرورت ہے. دودھ کے علاوہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ انسان کی خوراک میں گوشت بھی ہے اور سبزی بھی. ایسا ہی ہے؟ کیا خیال ہے؟ دنیا میں کچھ جانور ایسے ہیں جو صرف گوشت کھاتے ہیں، کچھ جانور ایسے ہیں جو صرف سبزی کھاتے ہیں، کچھ جانور ایسے ہیں، ویسے تو مسلمانوں میں ایسے جائیدادیں بھی کھاتے ہیں الحمدللہ. ایسے لوگ بھی ہیں جو کیا کھا جاتے ہیں؟ بہنوں کی جائیدادیں کھا جاتے ہیں، بیگم کی مہر کھا جاتے ہیں. لیکن جو قدرتی غذائیں ہیں وہ جائیدادیں نہیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ گوشت بھی کھاتے ہیں، سبزی بھی کھاتے ہیں، پھل بھی کھاتے ہیں. انسان کو پھلوں کی بھی ضرورت ہے. یہ تمام چیزیں اللہ نے پیدا کر دی انسان کے لیے. آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں. اللہ فرماتے ہیں یسقا بماء واحد، ہم ایک پانی پلاتے ہیں اسی سے کھجور پیدا ہوتا ہے، اسی سے انگور. مٹی، پانی، گوبر، ان تین چیزوں کے ملاپ سے کھجور بھی پیدا ہو رہا ہے، انگور بھی پیدا ہو رہا ہے، ناشپاتیاں پیدا ہو رہی ہیں، انار پیدا ہو رہے ہیں، گندم پیدا ہو رہی ہے، گھاس پیدا ہو رہی ہے. وہی سوکھی گھاس جانور کھاتے ہیں، اسی سوکھی گھاس سے تھوڑی دیر میں چکنا گاڑا دودھ پیدا ہو رہا ہے. اسی دودھ میں مکھن بھی ہے، اسی دودھ میں ملائی بھی ہے، اسی دودھ میں پنیر بھی ہے، اسی دودھ میں گھی بھی ہے، اسی دودھ سے 20 قسم کی چیزیں بن رہی ہیں. یہ لائف کی انجوائمنٹ ساری کی ساری میرے بھائی یہ ہمارے خرچے پہ نہیں ہو رہی، یہ کس کے خرچے پہ ہو رہی ہے؟ اللہ کے خرچے پہ، قدرت کے خرچے پہ ہو رہی ہے یہ ساری کی ساری. تو جب قدرت کے خرچے پہ ہو رہی، پھر اللہ نے کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا. مرد بنا کے اس کے دل میں عورت کی چاہت رکھی، عورت بنا کے مرد کی چاہت رکھی، تو اس کے لیے انتظام کیا پھر اس نے
اس کے لیے انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے. ایک جنس بنا دیتا, ریلیشن قائم نہ ہوتا آپس میں. انسان کو ضرورت ہے خاندان کی, ریلیشن کی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى, ہم نے تمہیں ایک جنس میں نہیں بنایا, ہم نے تمہیں مرد اور عورت کی جنس میں بنایا تاکہ تمہارے خاندان آباد ہو, تمہارے اندر محبتیں ہوں, ریلیشن ہو. ریلیشن, ایک ریلیشن آرٹیفیشل ہوتا ہے, ایک ریلیشن نیچرل ہوتا ہے. ایک آرٹیفیشل ریلیشن کیا ہے؟ جمشید کو آپ کہتے ہیں آج سے تم میرے بھائی ہو, تو جب تک جمشید بھائی سمجھتا رہے گا بھائی ہوگا, جس دن اس کا موڈ ہوا کہ بھائی نہیں ہوں, کیا بن جائے گا؟ بولے نا دشمن. یہ فرضی ریلیشن ہے. اللہ چاہتے تھے فرضی ریلیشن قائم نہ ہو, حقیقی ریلیشن ہو, بلڈ ریلیشن جسے کہا جاتا ہے. تو اس لیے انسان کو پیدا کیا باپ کے ذریعے اور ماں کے ذریعے, قیامت تک کے لیے اس کا ماں اور باپ سے حقیقی ریلیشن قائم ہو گیا, وہ ختم نہیں ہو سکتا. تبھی مائیں تانا دیتی ہیں دودھ نہیں بخشوں گی, کہتی ہے نا. باپ تانا دیتا ہے بھائی میرا نام تیرے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے. یہ وہ ریلیشن ہے جو ختم نہیں ہو سکتا. بھائی بہن کا ریلیشن ختم نہیں ہو سکتا. یہ ساری چیزیں انسان کی ضرورت ہے. انسان انفرادی زندگی نہیں گزار سکتا, تنہا نہیں ہے, انسان کو ریلیشن چاہیے. ابھی دیکھو غیر مسلموں کے یہاں ریلیشن ختم, تو اب ان کو کتوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے. کس کے لیے؟ ریلیشن کے لیے. سب ایک ایک کتا لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. کتا ہی دم ہلاتا ہے, بچہ دم نہیں ہلاتا ابا کے سامنے. وہاں بچہ دم نہیں ہلاتا. ابا کچھ بات بچے کو بول دیں, بچہ نہیں. بچہ کہے گا جیسے مجھے جینے کا حق ہے آپ کو بھی جینے کا حق ہے. کوئی اطاعت بتاعت نہیں ہوگی بھائی. تو اب یہ ریلیشن کی ہمیں ضرورت تھی. جو آتاکم من کل ما سألتموہ, قرآن کہتا ہے جس جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے وہ تمام کی تمام چیزیں کس نے پرووائڈ کی ہیں؟ خدا نے دی ہیں تمہیں. میرے بھائی یہ پھر بڑی فکر کی بات ہوگی کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو اور چلے کس کی؟ ہماری چلے. اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں, چلا لو, تمتعو, اڑا لو مزے, لائف کو انجوائے کر لو, مجھے بھول جاؤ, مجھے میری اپنی زندگی سے نکال دو, میں نے جو احکامات دیے ان کو بالکل فالو نہ کرو, مزے اڑاؤ. فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ, آنا تم نے پھر جہنم کی آگ کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آنا کہاں ہے؟ جہنم کی آگ کی. میں نہیں چھوڑوں گا. یہ اللہ نے بتا دیا بھائی. یہ کوئی سائنسدان نہیں کہہ رہا, یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی مولانا صاحب نہیں کہہ رہے. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ڈرا کے چلے جاتے ہیں, مولوی صاحب ایسی باتیں کرتے ہیں, مولوی صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں؟ مولوی صاحب آپ کو بتا رہے ہیں اللہ نے جو کلام نازل کیا 1400 سال سے اس کو محفوظ بھی رکھ کے دکھایا ہے. کتنا پھڈا ہے نا مولاناؤں کا مختلف قسم کے مسائل میں. کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں کوئی بھی مولانا دو اکٹھے نہیں بیٹھتے, ہر چیز میں لڑ رہے ہوتے ہیں. کمال کی بات ہے, دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ قرآن پہ سب کا اتفاق. یہ اللہ نے بھی اتفاق رکھا ہے, اس کو نہیں تبدیل ہونے دوں گا. یہ میرا کلام ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ اس میں بیسک باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ تم بنے نہیں ہو, تمہیں خدا نے, اللہ نے بنایا ہے اور اس نے تمہاری ضرورتوں کو پورا کیا ہے. لہذا تم اس کے غلام ہو, تم پہ اس کی چلے گی, تمہاری نہیں چلے گی. ہاں پھر اس نے یہ بھی بتا دیا کہ حکومتیں دو طرح کی ہوتی ہیں, کچھ ظالم ہوتی ہیں اور کچھ اپنے عوام کی خیرخواہ ہوتی ہے. تو اللہ ظالم بادشاہ نہیں. جو آدمی میرے بھائی دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا نا, اور آخرت صرف مسافر خانہ سمجھنا کافی نہیں ہے, آخرت کا تصور بھی کہ یہاں جو قربانی دیں گے اس کا صلہ آخرت میں ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, حتی الشوکۃ یشاکھا, ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا ایمان والے کے, اس کے بدلے میں بھی ایک گناہ معاف ہوتا ہے اس کا اور ایک نیکی لکھی جاتی ہے. ہمارے ہاں تو ٹینشنوں پہ اللہ نواز رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں صبر کرو, ایک کانٹا بھی ضائع نہیں کروں گا, ایک کانٹے پہ بھی گناہ معاف ہوگا تمہارا, اس پہ بھی آخرت میں اجر ملے گا. یہی سوچ کے مسلمان کو صبر آتا ہے کہ بھئی یہ پریشانیاں کس کی طرف سے ہیں, یہ اتفاقی حادثات نہیں ہیں. اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہوتا اس دنیا میں, جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اتفاق سے حسد ہوا, شیطان نے ورغلایا, کنویں میں ڈالا, پھر کنویں سے بازاروں میں فروخت ہوئے. یہ سارے کام اگر یوسف علیہ السلام یہ سمجھ رہے ہوتے نا اتفاق سے ہو رہے ہیں, تو پھر یوسف علیہ السلام کو صبر نہیں آتا. وہ کہہ رہے تھے میرے اللہ کی میرے ساتھ یہی مرضی ہے, بس میں اسی پہ خوش ہوں. اور خواب اللہ نے پہلے دکھا دیا تھا. خواب کیا آ رہا ہے کہ 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں, حالات خواب کتنے اچھے اچھے آ رہے ہیں, اور حالات کیا ہو رہے ہیں, کنویں میں جا رہے ہیں, مصر کے بازاروں میں فروخت ہو رہے ہیں, جھوٹی تہمتیں لگ رہی ہیں, اس میں بری ہو کے بھی جیل میں جا رہے ہیں. پھر جیل سے نکلنے کا انتظام ہوا تو بادشاہ کو جو بتانے والا تھا کہ جیل سے نکالو وہ بھول گیا, مزید جیل میں پڑے رہے ہیں. تو اگر ہم اور آپ میں سے کوئی ہوتے ہم کہتے یار پتہ نہیں, یا تو مذہبی ہوتے تو کہتے کسی نے کچھ کیا ہوا ہے ہمارے اوپر. اگر مذہب کو نہیں مانتے تو ہم کہتے یار یہ اتفاق سے بندر سے جب ہم یہ بن سکتے ہیں تو یہ بننے کے بعد اتفاق سے کنویں میں بھی جا سکتے ہیں, کنویں سے نکل بھی سکتے ہیں.
اتفاق تو ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ, بازاروں میں فروخت بھی ہو سکتے ہیں, جھوٹی تہمتیں بھی لگتی ہیں, اس سے بری بھی ہوتے ہیں اور پھر بھی جیل بھی چلے جاتے ہیں. پھر جیل سے جب نکلنے کا انتظام ہو تو جس کم وقت کو بتایا تھا نکلوا دے وہ بھول بھی سکتا ہے. سب چیزیں اتفاق سے ہو کہ ڈپریشن میں جا جا کے آدمی اپنے سر کو دیواروں سے مارے گا. پھر یار یہ کیا ہو رہا ہے, یہ نکل کیوں نہیں رہا میں. ادھر یوسف علیہ السلام جیل میں بھی اطمینان کے ساتھ, میرے رب کی مرضی میرے ساتھ یہی ہے. اگر یوسف علیہ السلام نقل کفر نباشت زلیخا کی دعوت قبول کر لیتے, خواہش بھی پوری ہوتی, ناجائز پیغمبروں میں نہیں ہوتی لیکن اٹریکشن تو ہوتی ہے نا ان میں بھی, ہاں اللہ ان کو گناہ سے روک دیتا ہے, ان کی حفاظت ہو جاتی ہے, تو خواہش بھی پوری ہو جاتی, جیل میں بھی نہ جاتے, اور دنیاوی لحاظ سے عیش و عشرت والی زندگی مل جاتی ان کو. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں, مجھے رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, اے اللہ جیل کی زندگی مجھے اس زنا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ مجھے بلا, میں جیل جانا پسند کر لوں گا. کیوں؟ وہ جیل ٹینشن ہے لیکن وہ اللہ کی مرضی سے ہے, یہ خوشی ہے مگر اس میں اللہ کی مرضی شامل نہیں ہے. وہ خوشی جو اللہ کی رضا کے بغیر ہو وہ عذاب ہے, وہ ٹینشن جس پہ خدا راضی ہو وہ آخر میں والعاقبۃ للمتقین, انجام اچھا نیک لوگوں کا ہی ہوگا, انجام کے لحاظ سے وہ اچھا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو مسلمان تو بھائی, اور کمال کی بات یہ ہے کہ مسلمان کے پاس ایک اور بہترین آپشن ہے. اگر آپ کی اپنی حماقتوں سے کوئی پریشانی آئی ہے نا, تو علماء کہتے ہیں یہ پریشانی میں آپ کو ثواب بولو نہیں ملتا, کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں, یہ آپ کی اپنی حماقت. شوگر کا مریض 2 لڈو کھا گیا, سو پتا ہے کہ میرے شوگر بڑھے گی, پھر لیٹا ہوا ہے, تو اس کا خطرہ ہے کہ آپ کے گناہ معاف نہیں ہوں گے کیونکہ آپ نے تو ناجائز کام کیا. لیکن ایک بہترین آپشن یہ ہے کہ بھائی توبہ کر لو, تو پھر یہ بیماری کیا بن جائے گی, رحمت. آپ کو شوگر تھی, آپ نے 2 لڈو کھائے, آپ کو منع کر رہے تھے نہیں کھاؤ, یہ رسگلے آپ کے لیے نہیں ہیں. آج کل تو جس کو شوگر نہیں ہے وہ لڈو کھا کے لیٹ جاتا ہے, صحت کا حال یہ ہو گیا ہے. لیکن آپ نے غلطی کی اور لڈو کھا کے آپ لمبے ہو گئے. اب آپ کو خیال آ رہا ہے یار اس شوگر پہ تو مجھے, اس ٹینشن پہ تو مجھے ثواب نہیں ملے گا کیونکہ یہ تو میری اپنی ہاتھوں کی پیدا کردہ ہے. توبہ کر لو, اے اللہ میں نے جو یہ 2 لڈو کھائے تھے, مجھے دیکھو توبہ صرف گناہوں سے نہیں ہوتی, لڈو اور رسگلوں پہ بھی ہوتی ہے, خوب سمجھ لو, کیونکہ وہ بھی ناجائز کھانا گناہ ہی ہے. آپ کہہ رہے ہوں گے یار توبہ کروانی ہے تو مفتی صاحب کچھ کسی اور گناہ سے کروا لو, لڈو سے کیوں؟ شوگر کے مریض اگر لڈو کھا رہا ہے اس کو پتا ہے کہ نقصان ہوگا, تو یہ اس کا مطلب گناہ ہی کر رہا ہے. یہ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو لقمہ آپ کو سیر کر دے اور اب پتا ہے کہ یہ والا لقمہ ٹینشن کے علاوہ کچھ نہیں دے گا. دیکھو جب دعوت میں ہم کھاتے ہیں تو ہمارا معدہ ایک وقت میں آ کے بتا دیتا ہے بس اب مزید کی ضرورت نہیں ہے, فل ہو گیا, جتنی طاقت تجھے چاہیے نا کمپیوٹر کے کی بورڈ پہ انگلیاں چلانے کے لیے, اتنی طاقت تجھے 6 پراٹھوں سے حاصل ہو گئی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پراٹھے تو اتنے کھائے جا رہے ہیں اور ایکسرسائز یہ ہو رہی ہے بس یہ. تو اس کے بعد جب آپ مزید لقمہ کھاتے ہو تو بعض فقہاء نے لکھا یہ ناجائز ہے, اس لیے کہ اب یہ سوائے نقصان کے کچھ بھی نہیں دے. تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا کہاں سے جائز ہو گیا بھائی؟ تو قرآن میں اللہ نے منع کیا اپنے آپ کو ہلاک مت کرو, اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے مت کھودو, دوسرے کھود کے قبر میں ڈال دیں وہ ٹھیک ہے, خود نہیں قبریں کھودو اپنی. تو اب جو شخص بھی یہ کام کر رہا ہے اگر اس کو احساس ہو گیا کہ یار میں نے غلط کیا تو اب توبہ کر لے. یہ بیماری جو اللہ کی طرف سے عذاب تھا, یہ عذاب کیا بن جائے گا توبہ کے بعد؟ رحمت بن جائے گا. ہمارے حضرت کے پاس ایک خاتون کا کیس آیا, وہ جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا, بہت ان کے رشتے آئے شادی کے لیے بہت, لیکن انہوں نے ریجیکٹ کیا. ابھی ایجوکیشن جیسے آج کل لبرل خواتین کر رہی ہوتی, نہیں جی ایکچولی ماں باپ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ایکچولی بچی کو ہم نے یہاں تک پڑھانا ہے, ایجوکیشن, اور وہ ٹوپی ڈرامے چلا کے. ایجوکیشن کے ہم خلاف نہیں ہیں, لیکن ایجوکیشن کی وجہ سے نکاح سے روکو گے تو برباد کر دیا آپ نے اپنی بچی کو, کیونکہ مرد لڑکی میں ایجوکیشن بعد میں دیکھتا ہے, اس میں اٹریکشن پہلے دیکھتا ہے. ایجوکیشن ہی سے کرنی ہے تو وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے کسی رشتہ دار سے کرے نا شادی, پھر وہ ظاہر ہے وہ نہیں ہوگی نا, کیونکہ آدمی سے تھوڑی ہوتی ہے, اٹریکشن نہیں ہے. بعض لوگوں کو آدمیوں میں اٹریکشن ہوتی ہے, وہ لوگ ہیں جن کی فطرت اللہ نے مس کر دی, دنیا میں اللہ کا ان پر عذاب ہوتا ہے, ورنہ مرد کو کبھی کسی مرد کی طرف رغبت نہیں ہوتی. جانوروں میں ایسا نہیں ہوتا, یہ تو گدھا بھی یہ کام نہیں کرتا جو آج کل ہومو سیکسولیٹی کے نام پر دنیا میں فحاشی کو پھیلایا جا رہا ہے. تو مرد عورت میں اٹریکشن دیکھتا ہے, ایجوکیشن اس کے بعد. لیکن اب کیا ہوتا جو آج کل لڑکیوں میں ہو رہا ہے کہ نہیں جی پڑھنا ہے, ماسٹر کرنا ہے, پھر پی ایچ ڈی کرنا ہے, پھر اسٹیبل ہونے کے بعد کہیں دیکھیں گے. اب جب ایک عمر ڈھلکنا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد ان کو خیال آتا ہے تو پھر لڑکے لفٹ کرانا چھوڑ دے. ویسے لفٹ کرا لیں گے گرل فرینڈ بنانے کے لیے, وہ کہتے ہیں گرل فرینڈ تو ٹائم پاس ہے, لیکن بیوی بنانے کے لیے لفٹ نہیں کراتے. پھر وہ کہتے ہیں بھائی یہ بہت ٹینشن والا کام ہے.
سلیکٹڈ ہونی چاہیے. اور جس معاشرے میں ایک شادی کا رواج ہو وہاں تو ویسے ہی ان کا معیار بہت ہی اونچا ہوتا ہے. 2-4 کا رواج ہو آدمی کے چلے یار ایک 40 سال والی, ایک 45 والی, ایک 20 والی, ایک 25 والی, چلو مارکیٹ. یہ بھی فائدہ ہوتا ہے نا بھائی. 40 سال والی ذرا یہ ہوتا ہے کہ سگڑ ہوتی ہے, ٹھیک ہے بھائی, اس کو کم جوان ہے لیکن میچور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے کیا کہا؟ عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منهن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا. امہات المومنین کو نبی نے کہا نا کہ آؤ میں تو اسی غربت میں رہوں گا, تو غربت میں گزارا کرنا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو جاؤ. تو اللہ نے کہا کہ تم اگر نبی سے طلاق لے لو گی تو اللہ اپنے نبی کی دوبارہ شادیاں کرائے گا, اور اس میں کنواری بھی ہوں گی, بیوہ طلاق یافتہ بھی ہوں گی. تو اب علماء نے یہاں لکھا ہے کہ اللہ نبی کی بیوہ اور طلاق یافتاؤں سے بھی شادی کرائے گا. یہ بھی نبی کے لیے نعمت ہے. کیوں؟ کنواری میں کچھ فائدے ہوتے ہیں جو بیوہ میں نہیں ہوتے, لیکن بیوہ میں کچھ ایسے فائدے ہوتے ہیں جو کنواری طلاق یافتہ میں نہیں ہوتے. میچور ہوتی ہے, اس کا مینٹل لیول آپ کے جتنا ہوگا. تو جس معاشرے میں زیادہ نکاحوں کا رواج ہو نا, وہاں مرد کہتا ہے یار میں کسی میچور خاتون سے شادی کروں گا, کسی پڑھی لکھی سے کروں گا, کسی ایک معمر خاتون سے کروں گا. جیسے نبی نے حضرت خدیجہ سے بھی کی, ان کی عمر 40 سال, اور حضرت سودا سے بھی کی, ان کی عمر بھی زیادہ, اور امی عائشہ سے بھی کی, ان کی عمر بہت کم. تو جس معاشرے میں ایک ہو نا وہاں پھر مرد کمپرومائز نہیں کرتا. وہ ساری فائدے اس کو ایک بیوی سے چاہیے, وہ خوبصورت بھی ہو, وہ میچور بھی ہو. اب آپ لے آئے 9 عمر, وہ باتیں بچکانا والی کر رہے, آدمی کہہ رہے یار اس کو دیکھو. ایک خاتون نے مجھے کہا میرا میاں جب بھی گھر آتا ہے میں کہتی ہوں میرے ساتھ بیٹھ کے بات کرو, تو وہ بات نہیں کرتے. میں نے کہا کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں وہ کہتے تم جب بھی بات کرتے نہیں الٹی کر رہی ہوتی, کبھی آج تک تم نے ڈھنگ کی بات زبان سے نکالی نہیں ہے. اب جب اتنی کم عمر لے آئے تو وہ سمجھداری, وہ کیا سب, وہ شام کے حالات پوچھے گی آپ سے, شام میں کیا ہو رہا ہے, فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, کیا خیال ہے, نئی حکومت کس کی آ رہی ہے, ترکی میں 2023 میں معاہدہ کا, وہ اس کو ان چیزوں میں دلچسپی نہیں ہے. وہ بچی ہے بھائی, اس کی سوچ وہی والی ہے. تو اب آپ کو وہ نہ وہ مہمانوں کی خدمت کرے گی آپ کی, نہ آپ کی اماں کی, اس کی تو اپنے کھیلنے کودنے کی عمر ہے. آپ اس سے یہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہو کہ دیوروں کے کپڑے بھی دھوئے, وہ استری بھی کرے, اور یہ بھی کرے, اور وہ بھی کرے. ایسا نہیں ہوتا بھائی, ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. اور جتنے مینٹل لیول ہے اس حساب سے یہی ہے بس. اگر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی بیگم کے ساتھ حالات حاضرہ پہ ڈسکشن کرو, بزنس کے تجربے لو آپ اس سے, بیگم میں ایک نیا بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں, تو پھر آپ کو کم از کم ماسٹر بھی کی ہوئی ہو, اور پھر مینٹل لیول میں بھی ماسٹر ہو, وہ میچور بھی ہو, عمر بھی زیادہ ہو. جیسے ہمارے نبی پر جب پہلی دفعہ فرشتہ آیا آپ پریشان ہوئے, حضرت خدیجہ سے جا کے آپ نے مشورہ لیا کہ کیا کرنا چاہیے مجھے. وہ میچور تھیں, وہ قوم کی سرداروں میں سے تھیں, وہ ان کی ایج تھی, انہوں نے دنیا دیکھی تھی. انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ میں اپنے, کیا نام تھا ان کا, ورقہ ابن نوفل, ان کے پاس آپ کو لے کے جاؤں گی. تورات کے بڑے عالم ہیں, وہ تورات میں دیکھ کے بتائیں گے کہ یہ کیا ہے, یعنی وہ عالم ہے نا, عالم بتا سکتا ہے. اسی وجہ سے نبی کو حضرت خدیجہ کے دنیا سے جانے کا جتنا افسوس ہوا, اتنا افسوس کسی اور کے جانے کا نہیں ہوا, کیونکہ ہر غم میں حضرت خدیجہ نے آپ کا ساتھ دیا ہے, ہر غم میں مالی لحاظ سے بھی سپورٹ کیا, سب سے پہلے ایمان بھی لے کر آئیں اور تسلی دی آپ کو. تو یہ جو ایک بار بار میں ٹاپک چھیڑتا ہوں نا, خود ہی چھیڑ رہا ہوتا ہے آج کل, یہ آٹومیٹک ہو گیا ہوں میں اس پہ, ٹھیک ہے نا, آٹومیٹک موڈ پہ آ گیا ہوں میں, گھوم پھر کر وہ خود بخود آ جاتا ہے, آپ کو دیکھ کے آ جاتا تھا بس. یہ ہے تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ جب ایک ہے تو پھر رشتوں میں مشکلات تو ہوں گی بھائی, پھر تو ہر آدمی کا معیار بہت اونچا ہوگا. تو اس کا نتیجہ, تو وہ ہمارے حضرت کو کسی نے کہا کہ بھائی میری بیٹی تھی, ہم نے شادی نہیں کی, وہ ایجوکیشن پڑھو کہ اب اتنی عمر ہو گئی ہے, اب رشتے ہی نہیں آ رہے, اب ہم ٹینشن میں, ڈپریشن میں, اسٹریس میں. تو حضرت نے فرمایا یہ جو آپ کو سزا ملی ہے نا, یہ آپ کی اپنی حماقت ہے, یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اور وہ تو اس سے تو انسان اور ڈپریشن میں جاتا ہے کہ یار اس ٹینشن میں ثواب بھی نہیں مل رہا ہے. فرمایا اب توبہ کر لو, تو اب اس ٹینشن میں اللہ شوہر دے نہ دے ثواب بہرحال دے گا, ٹھیک ہے نا. توبہ کر لو, باپ بھی توبہ کرے, لڑکی بھی توبہ کرے, بھائی ہم سے غلطی ہوئی ہے, توبہ استغفار کرو. اب کیا ہوگا, اب یہی آزمائش گناہوں کے معافی کا ذریعہ بن جائے. آپ کہہ سکتے ہیں اس توبہ کرنے سے رشتے آنے شروع ہو جائیں گے. خوب سمجھ لو, دنیا کے اصول اللہ کا قانون یہ ہے, آخرت کے اصول کچھ اور ہیں, دنیا کے اصول کچھ اور ہیں. دنیا کا اصول یہ ہے کہ جو کامیابی کے اسباب اختیار کرے گا دنیا میں کامیابی اس کو ملے گی. آخرت کے اصول یہ ہیں کہ جو آخرت کی کامیابی کے اسباب اختیار کرے گا آخرت میں اس کو ملے گی. آخرت کی کامیابی کا سبب ہے گناہوں سے توبہ, وہ آپ نے کر لی, آخرت میں کامیابی ہو جائے گی. دنیا میں کامیابی کا سبب صرف توبہ نہیں ہے, دنیا میں کامیابی کا سبب یہ ہے کہ جب آپ کی بچی کے رشتے آ رہے تھے اس وقت ہاں کرنی چاہیے تھی, دیر کر دی, اب اللہ کی مشیت پر ہے, ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا, زیادہ تر کا تو نہیں ہوتا.
समझ में नहीं आ रही बात तो हजरत ने फरमाया अब आराम से बैठ जाएं, कोई अल्लाह करा दे अच्छा तो ठीक है, नहीं तो सब्र करें, इसी में उम्मीद रखें अल्लाह खैर का इंतजाम कर देगा। बस इसकी एक और मिसाल देता हूं मैं जिससे बात और समझ में आएगी। एक खातून मेरे पास आई कि मैंने अपनी बच्ची को एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया जिसका मजहब से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं। बच्ची माँ बाप चाहते हैं हमारा बच्चा मॉडर्न बने, ऐसे इस्लामिक स्कूलों में जाएगा तो मौलवी टाइप का बन जाएगा, दुआएं सीख के आएगा। नहीं नहीं ये हम थोड़ा सा बिल्कुल अंग्रेज जैसा बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को। तो खातून रो रही थी बेचारी, वो किसी को नहीं पता चलेगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बात भी पुरानी हो गई है। मुझे कहने लगी कि मेरी बेटी को एजुकेशन में पढ़ती थी, लड़कों से दोस्तियां हुई, मोबाइल एंड फोन, और इतनी बिगड़ गई है कि अब मैंने तौबा कर ली है अपनी बच्ची को मैं दूसरी बच्ची को ऐसे स्कूल में नहीं डालूं। यहां तक अल्लाह माफ फरमाए पीने पिलाने का भी शगफ शुरू हो गया है। नहीं होता आमतौर पे, हमारे मुआशरा इतना बुरा नहीं है, लेकिन जा इसी तरफ रहा है। आज नहीं हो रहा तो अगली नस्ल में शुरू हो जाएगा, तो ज्यादा टेंशन न लें इसकी आप। आज नहीं हो रहा ना, अगली नस्ल में हो जाएगा पीना पिलाना भी। पंजाब यूनिवर्सिटी में चर्च तो आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। बाज दफा अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा तंज के लिए भी होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट चाहती थी वो गवर्नमेंट के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब यूनिवर्सिटी में चर्च आ गई है। क्योंकि जहां को एजुकेशन होगा अय्याशी भी होगी, डिप्रेशन भी होगी, इश्क मुआशके भी होंगे। फिर टेंशन को खत्म करने के लिए पता नहीं झांगा होता है क्या होता है, गांजे भी चलेंगे, शीशे भी चलेंगे, हुक्के भी चलेंगे। क्योंकि जब इकट्ठे बिठा रहे हो और मजहब को तो बर्बाद कर दिया ना, सत्यानाश हो गया, तो फिर ये सारी चीजें इसके जहां लड़का लड़की वहां शराब चर्स हीरोइन ये सब इसका जुज्व है। समझते हो कभी शादीशुदा को नहीं देखा होगा आपने, शादी के बाद चर्स पीना शुरू कर दी उसने, हालांकि टेंशन होती है, लेकिन हलाल है ना, हलाल में चर्च की तरफ तवज्जो नहीं जाती। हराम में गर्लफ्रेंड हराम है, उसमें शराब भी हो सकती है, चर्च हीरोइन भी हो सकती है। अब बहुत से लोग कह रहे होंगे हमारी तो गर्लफ्रेंड है, हम तो शराब नहीं पीते, अगली नस्लों में पीना शुरू कर देंगे, एकदम थोड़ी मुआशरा खराब होता है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह चर्च और हीरोइन का तो मुझे नहीं पता, चर्च वर्स सब नहीं पी रही भाई, कुछ पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हो या पढ़ रहा हो तो ये ना समझे कि मैं उसको चर्सी कह रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हिसाब किताब हो गया। और मैं पेशावर जब भी जाता हूँ मैं पख्तून भाइयों से कहता हूँ अल्लाह का वास्ता तुम्हारा मुआशरा अभी मिन हैसुल कौम उसमें हया गालिब है, शर्म ज्यादा है, माँ बाप का एहतराम, दादा दादी नाना नानी ये एहतराम है। अल्लाह का वास्ता को एजुकेशन को खत्म करो, वरना तुम्हारी जो कौम के अंदर एक खानदानी मजबूत निजाम है, अगली नस्लों में ये बर्बाद हो जाएगा। ये दिमाग से निकाल दो कि ये तुम्हारी औलादें तुम्हारी खिदमत करेंगी, ओल्ड हाउस में जमा कराएंगी तुम्हें। और इन सब की बेस को एजुकेशन में छुपी हुई है, को एजुकेशन में छुपी हुई है, इन सब की बुनियाद यहां से है। इस पर मेरे मुस्तकिल बयानात हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि को एजुकेशन कैसे ये बदतमीज बनाता है मुआशरे को। आप कहेंगे यार उसमें क्या है, लड़के लड़की बैठे हैं तो क्या कर रहे हैं, कुछ भी तो नहीं। ये आहिस्ता आहिस्ता मुआशरे को उस तरफ लेके जाती हैं चीजें, सब कुछ बर्बाद होगा। जिस मुआशरे में बेहयाई आई ना तो वहां सब कुछ तबाह होता है, एक चीज खराब नहीं होती। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारे हजरत ने उनको मशवरा दिया कि अब जो होना था हो गया, अब तौबा इस्तिगफार करो, तो अब जो आजमाइश है अल्लाह उसी में खैर रखेगा, गुनाहों की माफी का जरिया होगा, ये चीज आखिरत में तरक्की का जरिया बनेगी। लेकिन दुनिया में जो टेंशन आनी थी वो आ गई। तो मैं उन खातून को बता रहा था, उन्होंने अपनी बच्ची को स्कूल में कराया और बच्ची बिगड़ गई। मैं फिर बता दूं सारे नहीं बिगड़ते, लेकिन बिगड़ने का रेशो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। वो बच्ची बिगड़ गई, वो बेचारी रो रही है। अब जो कहने की बात है ना असल, उन्होंने कहा कि जब मैंने तौबा भी कर ली है कि अल्लाह मुझसे गलती हुई थी, मुझे किसी इस्लामिक स्कूल में लाना चाहिए था बच्ची को, या अगर ऐसे स्कूल में भेजा था तो बहुत सख्त निगरानी करनी चाहिए थी, उसको समझाना चाहिए था कि बेटी किसी से लड़कों से दोस्तियां ना लगाना, मोबाइल चेक करना चाहिए था। भेज दिया किसी मजबूरी से, तालीम की नीयत से, तो निगरानी तो करो ना, निगरानी भी नहीं की। तो कह रही है जब मैंने अपने इन जुर्मों से तौबा कर ली है तो अब बच्ची ठीक क्यों नहीं हो रही, अल्लाह तो गुनाहों को माफ करने वाला है। उस खातून को तो मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं जवाब देता तो बेचारी और परेशान ना हो जाती, लेकिन आपको जवाब दे रहा हूं कि अल्लाह आपकी तौबा कबूल करेगा। आखिरत में आपको अब सजा नहीं मिलेगी कि बच्चे को बिगाड़ा, किंतु तौबा कर लिया आप। लेकिन दुनिया में जो फितरत का कानून जो अल्लाह ने बनाया है वो बदलता नहीं है। देखो एक मिसाल देके बस बात खत्म करता हूं। आप किसी पतली सी दीवार पे चलते हुए जा रहे थे, नीचे आग जल रही है, लोगों ने कहा यार इतनी दीवार से ना चल, गिर गया ना तो तेरे पास ऑप्शन नहीं है बचने का, जलेगा। ये तजर्बा किसी और जगह कर ले जहां नीचे गिरे तो गद्दा हो या मिट्टी हो, चोट लगेगी, इसका इलाज हो जाएगा। आग में जल के नहीं होता। आप बने फंटर, आपको क्या था, फंटरगिरी में आए हुए थे,
سردیوں میں چلو چھوڑو پھر وہ کسی پہ دنس نہیں کرنا چاہیے. تو آپ نے اس پتلی دیوار پہ چلنا شروع کیا فنٹر گیری میں کہ مجھے آتا ہے, پاؤں سلپ ہوا اور آگ میں گر گئے آپ. خودکشی کا گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو نا. لیکن گرتے ہی آپ کو خیال آیا اللہ معاف کر دے, میں نے جرم کیا. اللہ کہے گا معاف کر دوں گا, لیکن کیا اس توبہ سے آپ آگ اچھال کے آپ کو باہر پھینک دے گی؟ وہ تو جلو گے بھائی. آگ کا کام ہے جلانا. لاکھوں میں کوئی ایک معجزہ ہو جائے, اللہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا, آپ کو بچا لے, وہ لاکھوں میں کوئی. لیکن دنیا میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ فطرت کے قوانین تبدیل نہیں ہوتے. دنیا میں جو حماقت کی ہے اس کی دنیاوی سزا ملے گی آپ کو. ایک واقعہ میرے سامنے آیا, کسی خاتون نے خودکشی کی, آگ میں جلا دی اپنے آپ کو, کوئی شوہر کے مظالم سے تنگ آ کے یا کوئی ساس واس کے چکر تھا. خودکشی کے نتیجے میں وہ مرنے سے بچ گئی, لیکن ہاسپٹل میں اتنی بیمار ہو گئی کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا ان کے بچنے کی امید نہیں ہے. اس خودکشی کرنے والی کو خیال آیا کہ میں نے غلط کی. اس نے اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کی, اپنے آپ کو جلا دیا تھا. توبہ کی, اللہ میں معافی مانگتی ہوں, میں نے یہ مسئلہ پرسوں کسی نے مجھ سے پوچھا, کوئی واقعہ ہوا ہے کہ میں نے اللہ جرم کیا مجھے معاف کر دے. واقعی ندامت ہو گئی اور اس کے بعد اگلے دن اس کی ڈیتھ ہو گئی. قانون یہی ہے کہ جب توبہ کر لی تو اللہ نے کیا کر دیا, اب خودکشی کا. تو یہ بڑی فضیلت ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ نے اس کی فضیلت کو بیان کیا, فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے نبی ہم نے آپ کو 7 وہ صورتیں دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں, اور باقی قرآن. تو یعنی اس صورت کو الگ سے اللہ نے بیان کیا کہ باقی قرآن بھی دیا اور یہ 7 صورتیں بھی دیں. تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس صورت کی اللہ کی نظر میں بہت اہمیت ہے. اور اللہ نے اس کی صفت یہ بیان کی, بار بار دہرائی جانے والی کتاب, بار بار دہرائی جانے والی صورت. تو یہ بھی اس کی ایک فضیلت ہے کہ بار بار نمازوں میں دہرائی جاتی ہے. نماز میں قرآن کا کوئی بھی حصہ اتنا زیادہ پڑھا جاتا جتنی سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے. تو بہت بڑی فضیلت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم ينزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل سورۃ مثل سورۃ الفاتحہ ولا اعظم منها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اللہ نے تورات میں اس سے بہتر سورت نازل کی, نہ انجیل میں, اور نہ باقی قرآن میں اس سے بہتر سورت نازل کی ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے. تو یہاں نماز سے مراد فاتحہ ہے, یعنی اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا ہے. تو فرمایا کہ جب کوئی بندہ نماز میں کھڑا ہو کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی, یعنی فرشتوں سے فخر سے کہتے ہیں. اور جب وہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم, بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا, تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اثنا علی عبدی, میرا بندہ زبان سے میری تعریف کر رہا ہے. اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں مجدنی عبدی, دیکھو میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے. اور جب انسان, یہ تو وہ ہے جو اللہ یعنی اللہ کا حصہ ہے, یعنی حدیث میں آتا ہے نا میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان ڈیوائیڈ کیا, تو کچھ حصہ میرا ہے اور کچھ بندے کا ہے, تو یہ والا تو میرا ہو گیا, یہ میری تعریفیں کر رہا ہے یہ. اور فرمایا کہ جب یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی, کہ میرے اور بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہے کہ یہ توحید پر قائم رہے گا. اور اب اس نے جب ایگریمنٹ کر لیا اور میری تعریفیں بھی کر دی, تو اب ولی عبدی ما سأل, اس کا حصہ کیا ہے کہ اب جو یہ مانگے گا اس کو ملے گا. تو اب یہ مانگے گا کیا, اللہ تعالیٰ ہم پہ چھوڑ دیتے, ہم الٹے سیدھی مانگنا شروع کر دیتے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بڑی چیز مانگو خود, کیونکہ اللہ کی رحمت جوش میں اور اللہ کو پتا ہے کہ میں دعا قبول کروں گا, تو اس لیے اللہ نے اچھی دعا مانگنے کا ہمیں حکم دیا جو اہم تھی. اور حکم کیا دیا, اہدنا الصراط المستقیم, کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فاتحہ کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے حدیث کے مطابق. اور حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے, اچانک آپ نے ایک زوردار آواز سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی. تو جبریل نے فرمایا کہ یہ ایک آسمان کا دروازہ ہے جو کھلا ہے, جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا تھا. اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے, اور فرشتے نے نازل ہو کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی اور فرمایا ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک,
فاتحۃ الکتابی و خواتیم سورۃ البقرہ، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو میں دو ایسی قرآن کی صورتوں کی خوشخبری سنا رہا ہوں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. تو ایک تو سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری حصہ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. تو یہ اس کے کچھ فضائل ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی فضیلت ہے. ایک فضیلت سورہ فاتحہ کی یہ بھی ہے کہ یہ دم میں بھی رقیہ کے کام آتی ہے. صحابی سے ثابت ہے کہ انہوں نے ایک جن اتارا اور سورہ فاتحہ پڑھ کے ان پہ پھونک مارتے گئے اور وہ جن کے اثرات ختم ہوتے چلے گئے. تو اس لیے اگر کسی پہ خدا نخواستہ جادو یا جنات کے اثرات ہوں تو سورہ فاتحہ پانی پہ دم کر کے چھینٹے ماریں یا ویسے پھونک ماریں، اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. یہ سورہ فاتحہ کیا جو ہے نا کچھ فضیلت تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اب اس کی کچھ تفسیر بیان کروں گا. سورہ فاتحہ میں نماز میں اس کا کیا مقام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فلا صلاۃ لہ. بخاری کی حدیث ہے، جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو اتنی بات تو بہرحال ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کا ایک ضروری حصہ ہے. اب اس میں اختلاف ہے فقہا کا کہ امام اگر پڑھ لے تو سب کی طرف سے کافی ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ امام اگر پڑھ لے گا تو مقتدیوں پہ پڑھنا لازم نہیں ہے، بلکہ جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ امام کی قرات مقتدیوں کے لیے کافی ہے. باقی سورہ فاتحہ کی تفسیر کیا ہے؟ نبی یہ قرآن مجید کی وہ سورت ہے جو سب سے پہلے جس کو رکھا گیا ہے. نازل تو پہلے نہیں ہوئی ہے لیکن رکھا سب سے پہلے گیا اس کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب بھی قرآن کی ابتدا کریں تو سورہ فاتحہ سے کریں. فاتحہ کا معنی ویسے بھی کھول دینے والا، کھول دینے والی. تو یہاں سے گویا ابتدا ہو رہی ہے، قرآن کھل رہا ہے یہاں سے. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہید بنایا ہے. جیسے ہر کتاب سے پہلے کچھ ایک تمہید ہوتی ہے نا، انٹروڈکشن ہوتا ہے، تو گویا یہ ایک قسم کی تمہید ہے. تو اللہ نے اس میں سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا کہ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا. یہ جو للہ میں لام ہے نا، اس کو تخصیص والا لام بھی کہتے ہیں. گاڑی اردو ہے، سمجھ میں نہ آئے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. یوں سمجھ لیں کہ اسلام کا مطلب ہے تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں. یہ صرف بھی یہاں لگا ہوا ہے، یعنی جتنی بھی تعریفیں ہیں، سخاوت ہے، جود و سخا ہے، بہادری ہے، یہ جو بھی کمالات سمجھے جاتے ہیں، علم والا ہے، رحمت والا ہے، تو تمام تعریفیں حقیقت میں صرف کس میں پائی جاتی ہیں؟ اللہ میں. اگر انسانوں میں کوئی تعریف ہے تو وہ اللہ کی دین سے ہے، اللہ کی عطا سے ہے، ورنہ حقیقت میں حقیقی تعریف کا مستحق تو صرف اللہ کی ذات ہے. تو اللہ نے اپنا تعارف کروایا رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا. اس لیے کہ جب تک آپ کے سامنے کتاب کے مؤلف کا انٹروڈکشن نہیں ہوگا آپ کتاب کو ویلیو نہیں دو. الحمدللہ رب العالمین. العالمین عالم کی جمع ہے، عالم کہتے ہیں جہان کو. بہت سارے جہان ہیں. اب اس میں علماء کی مختلف آراء ہیں. بھئی جہان اس اعتبار سے بھی ہیں کہ زمین ایک الگ دنیا ہے، آسمانوں کی ایک الگ دنیا ہے، پھر آسمان 7 ہیں، ہر 7 آسمان کی ایک الگ دنیا ہے. تو اس لحاظ سے اللہ نے بہت سارے جہان بتائے. اور بعض علماء کہتے ہیں اس لحاظ سے بہت سارے جہان ہیں کہ ایک جہان یہ دنیا کا ہے، ایک قبر کا ہوگا اور ایک آخرت کا ہوگا. یہ بھی تو الگ الگ جہاں ہے نا، ہم تو شفٹ ہوتے ہیں. ہماری روح یہاں سے مادی زندگی سے برزخ میں جائے گی، برزخ سے پھر آگے دوبارہ حشر میں، پھر جنت ہے یا جہنم ہے. تو یہ سارے مختلف جہاں ہیں. اور بعض علماء کہتے ہیں اس لحاظ سے یہ مختلف جہاں ہیں کہ جیسے ایک مادی زندگی ہے نا انسانوں کی ہے، ایک فرشتوں کی بھی زندگی ہے، ان کی بھی ایک الگ دنیا ہے، جنات کی بھی ایک الگ دنیا ہے. تو جنات کیوں ٹریس نہیں ہوتے، کیوں نظر نہیں آتے؟ اس لیے کہ وہ مادی چیز نہیں ہے، وہ ایک الگ ہی مخلوق ہے جو ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے. آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے. اور یہ جو فرشتے ہیں یہ روشنی سے بنی ہوئی مخلوق ہے. تو یہ بالکل ایک الگ جہاں ہے. تو اس لیے انسان کی جو ریسرچ ہے نا، جو مادی ذرائع ہیں تحقیق کے، اس میں یہ آتا ہی نہیں ہے. تو یہ الگ الگ جہان اللہ نے بنائے ہیں فرشتوں کی. ہو سکتا ہے یہاں بہت سارے فرشتوں میں نظر نہیں آ رہے، یہاں ہزاروں جنات تو ہمیں نظر، اور شکر ہے کہ نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ہمیں نظر آئیں تو پھر جنات کو ہم نظر نہیں آئیں گے، ہم یہاں سے شارٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو ہوتے ہیں جنات بھی گھوم رہے ہوتے ہیں دائیں بائیں.
تو ابھی اللہ کا انٹروڈکشن چل رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی بہت ساری صفات ہیں، لیکن اس کی جو سب سے اہم ترین صفت ہے، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا، اس کی وہ جس کو میں نے الرحمن رحیم کے لفظ میں بہت ڈیٹیل سے میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے، اور اللہ اصل میں تو رحم ہی کرتا ہے، سزا جب دیتا ہے کہ جب کوئی اس کی نافرمانی کرے، اور اس میں بھی بہت سارے آپشن اس نے معافی کے رکھے ہوئے۔ تو الرحمن الرحیم آگے فرمایا کہ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ دیکھیں مالک تو اللہ اس جہاں کا بھی ہے، اس جہاں کا بھی ہے، لیکن روز جزا کا مالک اس لیے اللہ نے بیان کیا کہ اس دنیا میں عارضی طور پر انسانوں کی بھی حکومت ہوتی ہے، لہذا انسان ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں، اور اللہ یہ ظلم ہونے دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے اختیارات دے دیے ہیں کہ تم چاہو تو سیدھے راستے پہ چلو، تم چاہو تو غلط راستے پہ چلو، اس قسم کے اختیارات اللہ نے ہمیں دے دیے۔ تو آخرت میں یہ اختیارات نہیں ہوں گے، اور آخرت میں ملکیت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی۔ تو لہذا جو عقل مند لوگ ہیں وہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر آج ہم نے اپنے اختیارات کا غلط اور ناجائز فائدہ اٹھایا تو کل ہمیں یہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ یہ اختیار ہم سے سلب ہو جائے گا، ہم سے چھین لیا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ دنیا کا بھی مالک ہے اور آخرت کا تو تن تنہا مالک ہوگا، اس میں تو عارضی طور پر بھی لوگوں کو اختیارات نہیں ہوں گے۔ تو یہ آخرت کا عقیدہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر اسلام پہ نہ کوئی چل سکتا ہے، نہ وہ مسلمان کہلا سکتا ہے۔ تو مالک یوم الدین کے بعد اللہ نے ہم سے ایگریمنٹ کروایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ آگے اسلام پر چلنا اسی پر موقوف ہے۔ جب تک آپ ایک اللہ کی عبادت کے قائل نہیں ہیں، اسلام کہتا ہے آپ کی کوئی نیکی قبول ہے ہی نہیں۔ تو ہم سے یہ ایگریمنٹ کروایا گیا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان و جنات کو پیدا کیے میری عبادت کریں، کیا مطلب میری فرما برداری کریں۔ تو اس میں نماز بھی آتی ہے، ماں باپ کا کہنا ماننا بھی آتا ہے، اور جناب اس میں شادی بیاہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں ولیمے کا کھانا بھی آ رہا ہے، اور اس میں اپنی صحت بنانا بھی آتا ہے، یہ بھی عبادت ہے بھائی، اللہ نے حکم دیا صحت بناؤ، تو اس میں حلال چیزیں کھانا بھی آتا ہے، اللہ نے کہا کہ حلال چیزیں کھاؤ۔ تو یہ سب چیزیں عبادت کے مفہوم میں داخل ہیں، وہ عبادت جس کو لغت میں عبادت کہتے ہیں، لیکن ٹرم جو عبادت کی ہے وہ صرف نماز، وہ کھانا کھانے کو عبادت نہیں کہیں گے آپ، بلکہ والدین کی خدمت کرنے کو بھی آپ عبادت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ ایک ٹرم ہے نا، ٹرم کہ کسی کی تعظیم، وہ تو صرف اللہ کی تعظیم ہوگی نا اس جذبے کے ساتھ، تو وہ عبادت نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تسبیحات ہیں، اعتکاف ہے، اور یہ جہاد بھی اس میں داخل نہیں ہے اس عبادت میں۔ وقت ہو گیا۔